صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بوڑھا انسان، صحابہ کہتے ہیں اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں کی یہ جو پلکیں تھی نا یہ لٹک رہی تھی، اور یہ آنکھوں کی پلکیں 85 اور 90 جب پار ہو جاتا ہے انسان تب جا کے یہ پلکیں لٹکتی ہے، یعنی انسان ادھیڑ عمر کو چلا جائے، انتہائی ادھیڑ عمر کو، تب جا کے یہ پلکیں لٹکتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ لاٹھی کے سہارے جو بوڑھا محمد رسول اللہ کے پاس آیا تھا اس کی پلکیں تک لٹک رہی تھی، آیا محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ایک انسان ہے جس نے چھوٹا بڑا کبیرہ صغیرہ کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا ہے، سارے گناہوں کی لذت کو چکھ کے بیٹھا ہے، اے اللہ کے رسول اتنا وہ گنہگار ہے اگر اس کے گناہوں کو پوری دنیا والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے سب برباد ہو جائیں گے، اللہ سب کو عذاب دے دے گا، یعنی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا اس بندے کے لیے بھی معافی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام تو قبول کر لیو نا، اللہ کے رسول سمجھ گئے وہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا شہادتین کی گواہی دیے ہو کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن سوچ رہا ہوں پوری زندگی شرک میں ڈوبی تھی میری، اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر اسلام قبول، اس نے کہا ابھی میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، ابھی بھی میں شہادتین کی گواہی دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا پھر جا، اللہ نے تیرے صرف گناہوں کو معاف کر دیا ہے بلکہ تیری جتنی زندگی کے گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، یعنی 85-90 سال تک تو نے گناہ کیے ہیں نا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہ بوڑھا سر اٹھا کے محمد رسول اللہ سے کہتا ہے وغدراتک وفجراتک، میری فسق و فجور، میرے غداری کے سارے کاموں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ آپ نے فرمایا نام وغدراتی وفجراتی، تیری فسق و فجور و غداری کے سارے کاموں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ وہ بوڑھا محمد رسول اللہ کے سامنے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر وہ اپنی لاٹھی کو لے کر اٹھتا ہے اور پھر لاٹھی کے سارے پھر مسجد نبی سے نکلتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب تک ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تب تک وہ مسجد سے نکلتے ہوئے کہتے ہوئے جا رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہنا یہ چاہتا تھا وہ بوڑھا انسان اے اللہ کے رسول اللہ کا فیضان رحمت تو دیکھیے، اس کی رحمت کی گہرائی تو دیکھیے، اس کی رحمت کی کشادگی کو دیکھیے، میرا رب کتنا رحیم ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کتنا رحیم ہے۔ ایک کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، انسانیت موت کے دروازے پر، یہ کتاب کا نام ہے۔ میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے حجاج بن یوسف کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ حجاج بن یوسف کو کسی صحابی کی بددعا تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی پھوڑا نکلا تھا اور اسی پھوڑا سڑ کر پورا بڑا زخم بن گیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ جب حجاج بن یوسف بیمار پڑا، بستر مرض پہ تھا، صحابہ تابعین عیادت کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے حجاج بن یوسف سے کہا، حجاج بن یوسف کی ماں ان کے سرہانے بیٹی تھی، حجاج بن یوسف سے کہا حجاج کیا حال ہوگا تیرا، تو نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے، کتنا گناہ کیا ہے تو نے۔ حجاج بن یوسف کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ صحابہ عیادت کر کے چلے گئے، لیکن حجاج بن یوسف کی ماں جو سرہانے بیٹھی تھی رو پڑی۔ کہا ماں کیوں روتی ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا بیٹا یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، تو نے کتنا ظلم کیا ہے، تو نے صحابہ کو قتل کیا ہے، تیرا کیا حال ہوگا بیٹا، اللہ کو کیا جواب دے گا تو؟ حجاج بن یوسف نے اپنی ماں سے کہا، یہ بات دوستو تسلی دیتی ہے حجاج بن یوسف کی یہ بات کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اماں یہ بتا، ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے جسم میں سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے، ابھی میں زندہ ہوں، تیرے سامنے اگر کوئی مجھے اٹھا کر آگ میں پھینکے کیا تو پھینکنے دے گی؟ ہاں تو کیا تو آرام سے بیٹھ کر دیکھے گی لوگ اٹھا کر مجھے آگ میں پھینکیں؟ کہا نہیں بیٹے، لوگوں سے چھیننے کی کوشش کروں گی، میں جیتے جی جتنی مجھ سے طاقت ہے میں لوگوں کو روکنے کی کوشش کروں گی، میں آگ میں پھینکنے نہیں دوں گی۔ اماں، حجاج بن یوسف کہتے ہیں اماں تیرے پاس رحمت کا ایک حصہ ہے، اللہ نے تجھے رحمت کا ایک حصہ دنیا میں بانٹا ہے، ہاں جس کے بل پر تو کہہ رہی ہے کہ میں لوگوں سے چھینوں گی، آگ میں نہیں پھینکنے دوں گی، اس کے پاس تو رحمت کے 99 حصے ہیں۔
اے ماں اللہ کے پاس تو رحمت کے 99 حصے ہیں، ایسے کیسے وہ حجاج کو آگ میں پھینک دے گا؟ اماں مجھے بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے رب کی ذات پر، اللہ حجاج کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ حجاج کو جنت دے دے گا۔ ہاں آپ کو معلوم ہے امام ذہبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے گناہ بھی بہت کیے تھے لیکن کچھ نیکیوں کا کام بھی کیا تھا۔ یہ قرآن مجید پہ جو اعراب دیکھ رہے ہیں نا زبر زیر، یہ حجاج بن یوسف نے لگوایا تھا۔ ہاں بہت سارے ملکوں پر اسلام کو غالب بھی کیا تھا، اسلام کی خدمت بھی کی ہے، لیکن حجاج بن یوسف نے، امام ذہبی نے حجاج بن یوسف کے حوالے سے چونکا دینے والی بات لکھی ہے اپنی کتاب میں۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ایک طرف میں حجاج بن یوسف کے گناہوں کو پڑھ رہا تھا اور دوسری طرف حجاج بن یوسف کی نیکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ حسناتہم مغمورۃ فی بحر سیئاتی، حجاج بن یوسف کی نیکیوں کو دیکھ کر اس کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے حسناتہم مغمورۃ فی بحر سیئاتی، حجاج کی نیکیاں اس کے گناہوں کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کے مقابلے میں اس کی نیکیاں کچھ نہیں ہیں، اتنا ظلم کیا اس نے۔ لیکن ایسا آدمی بھی اپنی ماں سے کہتا ہے اماں مجھے یقین ہے کہ حجاج جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے ویسے تو سارے بیٹے خطا کار ہیں لیکن گنہگاروں میں بہتر وہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے۔